علیکم۔ جہنم کی مایوسی۔ اب کفار ہر قسم کی خیر و بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلائیں گے۔ پہلے تو آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندق کی طرح گھڑے پڑ جائیں گے۔ رونے سے خون و پیپ اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر کشتیاں اس میں ڈال دی جائیں تو میرے عزیز، اگر آپ کا اس دنیا کے ذیل میں جانے کا نمبر آ جاتا ہے تو 1000 طرح سے پریشانیاں ہو جاتی ہیں اور تمہارا سارا گھر روتا آنسو بہاتا ہے، جبکہ وہ صرف سال 6 ماہ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعد رہائی چھٹکارا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے سو جتن کرتے ہو، 10 لیڈروں سے ملتے ہو، 5 اپیلیں کرتے ہو، آخر جہنم کی اس ابدی جیل سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کرتے جس میں خوراک خون اور پیپ ہے، ڈسنے کو سانپ ہیں، بچھو ہیں اور پینے کو کھولتا پانی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس انسان پر تعجب ہے جو زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے حالانکہ اس کے نیچے سخت آگ بھڑک رہی ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے۔ حضرت منصور ابن عمار سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اندھیری رات میں کوفہ کی ایک گلی میں سے گھوم رہا تھا، اچانک میں نے ایک گھر سے آواز سنی، اے میرے معبود، تجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے سیاہ دھبے کو مٹا دے، میرے توبہ قبول فرما، اگر تو معذرت قبول نہ کرے گا میرا کیا ہوگا۔ شیخ فرماتے ہیں، میں نے آواز سن کر آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم پڑھی، پھر ایک سخت آواز اور حرکت سنی، لیکن کچھ دیر بعد آواز رک گئی اور کوئی زندگی کے آثار نہیں پائے۔ پھر میں چلا گیا، جب صبح ہوئی پھر میں اسی گلی میں گیا تو ایک نوجوان کی لاش پڑی دیکھ رہی ہے۔ وہاں بہت سے لوگوں کو مکان میں روتے ہوئے دیکھا اور ایک بڑھیا کو بہت زیادہ آہ و فغان کرتے ہوئے دیکھا جو اس جوان کی ماں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اللہ اس کا بھلا نہ کرے جس نے میرے لڑکے کو مار دیا۔ مارنے والا وہی آدمی ہے جس نے قرآن کریمہ کی وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں عذاب کا بیان تھا۔ میرا لڑکا محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، آیت عذاب سن کر برداشت نہ کر سکا، چیخ ماری، گر پڑا، مر گیا۔ جب میں نے یہ سنا مجھے بہت رنج ہوا کیونکہ وہ آیت عذاب میں نے ہی پڑھی تھی اور میں رنج کی حالت میں سو گیا، یہاں تک کہ میں نے خواب میں اس نوجوان کو ایک عالی شان محل میں دیکھا۔ میں نے پوچھا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بولا، جو مرتبے اللہ تعالیٰ نے احد و بدر کی شہیدوں کو عطا فرمائے ہیں وہی مجھ کو عنایت فرمائے ہیں۔ شیخ نے فرمایا، یہ کیسے ہوا؟ نوجوان نے کہا، وہ کفار کی تلوار سے شہید ہو گئے ہیں، میں تو رب غفار کے فرمان سے شہید ہوا۔ میرے دینی بہنوں، دیکھو اس مرد خدا کے دل میں کتنا خوف تھا کہ ایک چھوٹی سی آیت عذاب سن کر تاب نہ لا سکا، جبکہ نیک بھی تھا، نمازی بھی تھا۔ ایک ہم ہیں گناہ پر گناہ کرتے آ رہے ہیں، نہ خوف خدا ہے نہ شرم نبی، پورا قرآن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کبھی ایک آنسو تک نہیں گراتے۔ پیاری اسلامی بہنوں، اس نوجوان سے عبرت حاصل کرو، اس جہنم سے ڈرو جس میں کھانے کو خون پیپ ہے اور ڈسنے کو سانپ بچھو تیار بیٹھے ہیں۔ کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، کثرت جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ پڑوسی کو ستانے کا انجام۔ کل قیامت میں اپنی قبروں سے کچھ ایسے لوگ نکلے جائیں گے جن کے نہ ہاتھ ہوں گے نہ پیر ہوں گے، گھسیٹتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسی کو ستاتے تھے، اس کا یہ بدلہ ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ پڑوسی کو ستانا بھی بڑا گناہ و ظلم ہے۔ اگر پڑوسی کو ستانے والا بغیر توبہ کیے مر جائے تو جہنم میں جائے گا۔ میری دینی بہنوں، حدیث سے عبرت حاصل کرو، اس گناہ عظیم سے بچو۔ مدنی آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نزدیک سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں ہوگا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر میں جان ڈال دی جائے گی جو اس کو دوزخ میں عذاب دے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں دوستوں، آپ تصویر بنانے اور بنوانے سے بچو۔ جہاں ایک بڑے عذاب کا سبب ہے، وہیں ایک بڑے رحمت و برکت سے محرومی کا سبب ہے۔ السلام علیکم۔